بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس سبجیکٹ پاک اسٹڈی کے لیے آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال، یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ علامہ اقبال۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اسٹوڈینٹس، سامراجیت کے اس دور میں علامہ اقبال نے اپنی ڈٹرمینیشن کو محسوس کرتے ہوئے اس بات کو بہت جلدی محسوس کر لیا کہ انگریزوں کو ایک نہ ایک دن اس خطے سے جانا پڑے گا، اور اس لیے مسلمانوں کو الگ وطن کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ لہٰذا 1930 یعنی 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں جو کہ الہ آباد کے مقام پر منعقد ہوا، اس میں اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ یعنی اس خطبے میں جو انہوں نے اپنا فرمایا، انہوں نے نہایت مؤثر انداز میں اسلام کی حقانیت اور دو قومی نظریے اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن جیسے معاملات جو ہیں وہ بڑے دلائل اور مدبرانہ انداز میں جو ہے وہ پیش کیے۔ اسٹوڈینٹس، پیج نمبر 11 اوپن کریں پاک اسٹڈی کی بک میں سے۔ اس کی فرسٹ ہیڈنگ بھی تصور پاکستان میں نے ادھر ایڈ کر دی ہے، تو ٹاپک نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال، یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ یعنی جو الگ وطن یا الگ ریاست کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس وقت بیدار ہوا جب ہندوؤں کی تنگ نظری، ان کا متعصبانہ رویہ، ان کا برا سلوک جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، ہم اپنے لیکچر کو اگین اسی پیج سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یعنی اس خطبے میں علامہ اقبال نے قوم کے بننے کے لیے نظریات کو ایک بنیاد قرار دیا۔ وہ رنگ و نسل کے تعصبانہ بتوں کو توڑنا ضروری خیال کرتے تھے تاکہ مسلم قوم کی بنیاد مستحکم ہو، اور اسی چیز کا پیغام انہوں نے اپنے اس خطبے میں دیا۔ علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلمان قوم ایک علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی و سماجی اقدار کا احترام کریں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک چھوٹا بر اعظم ہے، ایک ملک نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف مذاہب رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جس میں مسلمان جو ہیں وہ اپنی ایک علیحدہ پہچان رکھتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک قومی اور اسلامی تشخص ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی سماجی اقدار یا معاشرتی جو ویلیوز ہیں ان کا احترام وہ کروا سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، پیج نمبر 12 اوپن کریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا، یعنی انہوں نے شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو بیدار کیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیا۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملت تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نیل کے ساحل سے کاشغر تک کے مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا کے کاشغر۔ یعنی انہوں نے مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیا کہ رنگ و نسل اور زبان و وطن پر قائم کی گئی قومیت جو ہے وہ ان کی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی، اور اسی کا انہوں نے اپنی شاعری میں بھی جو ہے درس دیا۔